الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الآية صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی ہے نا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو مگر وہی ذات مبارکہ۔ الحیّ کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، القیوم بغیر اسباب کے دوسروں کو تھام کر رکھنے والی ذات ہے۔ لا تأخذہ نہیں آتی اس کو کوئی اونگ اور نہ کوئی نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کی ملک کے اندر ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ سورۃ البقرہ کا دعویٰ تھا، اور آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کا ذکر فرمایا، اور ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دلائل عقلیہ کا بھی ذکر فرمایا، اور دلائل عقلیہ میں سے چوتھی دلیل بیان ہو رہی تھی کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کی ملک کے اندر ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام چیزیں جو زمین میں ہیں۔ جب مالک وہی اور پھر تم اگر مانگو تو دینے پر قادر وہی، تو پھر یہ بھی مان لو کہ لا الہ الا اللہ کہ صرف اور صرف پکار کے لائق صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ما فی السماوات وما فی الارض آسمانوں کی ملکیت کے بارے میں ذکر کیا۔ آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پھر ستاروں پر کچھ دروس ہوئے، اور اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ایک اور درس کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ میں بارش اتارنے والا بھی آسمانوں سے میں ہوں، جتنی میری مرضی آتی ہے میں بقدر فاسقناہ فی الارض میں ایک مقدار کے ساتھ بارش اتارتا ہوں، نہ زیادہ کرتا ہوں اور نہ کم، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ اے انسان، آسمانوں سے اگر میں یہ سارے اسباب بغیر مانگنے کی ضرورتیں اگر میں پوری کر سکتا ہوں تو بھلا یہ تو بتلا جب تیری زبان ہلے تو پھر مجھ سے مانگنا، کسی اور سے تو نہ مانگا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انداز تھوڑا سا الگ ہوگا، قرآن مقدس کا انداز۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھیے میری چھوٹی چھوٹی قدرت کی نشانی ہے، آسمانوں سے بارش کا اتارنا چھوٹی ہے، ایک اور بھی قدرت کی نشانی ہے، اگر یہ مانگتا ہے نا تو ایک اور بھی مانگ۔ قرآن مقدس کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 39 ہے، 24واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی کی آیات ہیں، اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں نا کہ بے شک جس وقت تو دیکھ تو صحیح زمین کو خاشعتاً دبی ہوئی نظر آئے گی تجھے، ہاں اس کو پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر اوپر سے کیا ہوتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
عزت، پھر ہم اوپر سے پانی برسانا شروع کر دیتے ہیں، میںہ آ جاتا ہے، بارش آ جاتی ہے، اہتزت زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، ابھر جاتی ہے، وربت اور پھر تر و تازہ ہو کر تمہارے لیے نباتات بھی تر و تازہ نکال لیتی ہے۔ اللہ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بارش آ جاتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے بڑا رحم فرمایا، بڑے پیسے اوکھے ہوئے لیکن اللہ کی رحمت آئی ہے بھئی، خوش ہو جاتا ہے۔ اے انسان، پھر بارش کو قبول بھی جو کرتی ہے زمین، وہ کون سی ہوتی ہے؟ سورت کا نام سورت اعراف ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور 8واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس کا انداز، والبلد الطیب یخرج نباتہ بِإِذْنِ رَبِّی، ہاں جو خوشگوار زمین ہوتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، بارش جب آتی ہے، پچھلی آیت بارش کے اندر ثبوت ہے بارش کا، ہاں پھر جس وقت بارش آتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، بہت پیاری زمین، تو اپنے سے نباتات کو نکال لیتی ہے۔ اللہ جی کیوں نکالتی ہے؟ جٹ نے ہل جو اندر چلا ہے، اس لیے اللہ جی اس نے بیج ڈالا ہے، اس لیے اللہ فرماتے نا انسانا بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے یہ بھی اگاتی ہے۔ کون ہے جو نکالے ان کے اندر سے؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ اللہ۔ ان جڑ تو ماشاءاللہ سارے اپنا جو بیج تھا وہ ضائع کر کے آ گیا ہے، مٹی کے نیچے ڈال کر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جب تم یہ نشانیاں مانتا ہے، میری آیات مانتا ہے، میری چھوٹی سی آیات ہیں، تو پھر جو بڑی آیات ہیں قرآن مقدس والی یہ کیوں نہیں مانتا؟ یہ بھی تو بارش کی طرح ہے نا، اپنی طرف سے نہ کہتا بالکل۔ بخاری شریف کی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم کمثل غیث اصاب ارضا، میرے اوپر جو ہدایت نامہ اترے وہ اس طرح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش اتارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میرے اوپر ہدایت آئی ہے اور علم آیا ہے، یہ ایسا ہی ہے نا جس طرح کہ آسمانوں سے بارش آتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے بارش کے ساتھ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت منها طيبة طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الأكل والكثل الكثير۔ ہوتا کیا ہے پھر نا، جو اچھی زمین ہوتی ہے پھر وہ بارش آ جاتی ہے تو پانی اندر جذب کر لیتی ہے، اس کے اندر سے نباتات بھی نکلتے ہیں، کھیتیاں وغیرہ بھی نکلتے ہیں۔ یہ اچھی زمین کی نشانی ہے۔ جس کا اچھا دل ہو تو وہ بھی قرآن مقدس والے ہدایت نامے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے اندر سے نورانیت نکلتی ہے۔ حدیث پاک ہے، اے انسان دیکھ تو صحیح نا، تو نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو مان لی ہیں، آیات مان لی ہیں، میری کتاب اللہ والی بھی آیات مان لیں، بلکہ عجیب انداز ہے، ان نشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں، بلکہ یہ اس آیات کے لیے قرآن مقدس کے اندر قسموں کا بھی ذکر ہے۔ سورت کا نام سورت الدخان ہے، 25واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تو نے وہ آیات سمجھی ہیں، تو مان لیا ہے تو نے، اب یہ آیات سننا، مجھے قسم ہے واضح کتاب کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہمیں نے اس کو اتارا ہے۔ بارش دے کر کہتا ہے اللہ اتارنے والا ہے، جلدی
جلدی جلدی یقین کر لیتا ہے انسان. وہ تو دیکھتا ہے میں نے قسمیں بھی نہیں اٹھائی, بس تجھے آنکھوں نے بتلا دیا تو یقین کر لیا تو نے. اور یہ جو آیات ہے یہ تو ایسی آیات ہے کہ میں قسمیں اٹھا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ میں نے نازل کیا ہے انسان, لہذا اس کو مان لے وہ انسان. اب تو نے کیا کیا؟ ہاں یہ کہتا ہے انسان یہ مشکل کتاب ہے, یہ علماء کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ادھر ہی کہا کرنا جیسے بارش آ رہی, پتہ نہیں بارش آ رہی ہوگی. ہاں جی, بس یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا, یہ اندر کے رازوں کی باتیں ہوتی ہیں. وہاں بھی کہا کر, وہاں پر تو کہتا ہاں مزہ آ گیا جی. وہاں پر تو نہیں کہتا کسی پیر بزرگ سے پوچھوں گا کہ یہ بارش آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. وہ بھی چھوٹی آیات تھی, یہ تو قرآن مقدس والی بڑی آیات تھی. اس کے اوپر تو اللہ نے قسم, اصل کے اندر دل نہیں ہے وہ والا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پاکیزہ زمین جو ہے اس کو تو بارش, وہ بارش کو قبول کر لیتی ہے, تو دل بھی اسی طرح پاک ہوگا تو بارش بڑی قبول کرتا ہے. چھوٹے سے سنیں یا بڑے سے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں, گلی سے ایک بچی نکلی, زبان پر قرآن مقدس کی آیات تھیں. تھوڑا سا آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچیں, ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ ڈراموں والی باتیں کرتی ہیں, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. ناراض نہ ہونا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گلی کے اندر سے جا رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بچی ہے, وہ الفاظ قرآن مقدس پڑھ رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. سورت کا نام سورت المرسلات ہے اور 29واں پارہ ہے, یہ اس کی آیاتی زبان پر. اللہ اکبر کبیرہ. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین. بچی کی زبان سے آواز ہے, الفاظ قرآن مقدس ہیں نکل رہے ہیں. او لوگوں یہ ایسا دن ہوگا, قیامت والا دن ہوگا کہ کوئی بول نہیں سکے گا. وَلَا يَأْذَنَ لَهُمْ, اور نہ بولنے کی اجازت ہوئے گی. فَيَعْتَذِرُونَ, لوگ اپنا عذر پیش کرنے کے لیے بھی بولیں گے تو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. بڑا پریشان دن ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, بڑی ہلاکت ہے اس دن کے اندر ان لوگوں کے لیے جو یہ آیات نہیں مانتے, جھٹلا دیتے ہیں. بس یہ بچی پڑھ رہی تھی, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا, گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اثر ہے بچی کی زبان سے سننا, بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ, ساتھیوں نے اٹھایا, ہاں سیدھا کر کے بٹھلایا. جس وقت ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ مہربانی فرمانا, اس دن کے اندر اگر تو رحم فرمائے گا تو بچ پائے گا, اگر تو نے رحم نہ کیا تو نبی بھی اپنے رحم کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے, تیرے رحم کی طرف متوجہ ہوں گے. یا اللہ ولی بھی تیرے رحم کی طرف متوجہ ہوں گے. مہربانی کرنا, یہ جو شافی ہے یا اللہ اس کو بھی اپنے رحم کے چادر کے ساتھ یا اللہ چھپا لینا, ورنہ اس امام شافی کا حال بھی کوئی آسان حال نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر قرآن مقدس کی آیات بھی پڑھنے لگ گئے نا, دل سے ہی تھا. مسئلہ یہ ہے بس قرآن پاک کی بارش سنی فوراً ہی پریشانی اور حال عجیب ہو گئے. ہمارا دل خراب ہے کہ سنتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا, اور بچیاں سے سن رہے ہیں اور وہ بھی کھیلتے کھیلتے پڑھ رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مقدس کی آیات پڑھنے لگ گئے نا. سورت کا نام سورت آل عمران ہے اور آیت نمبر میرے سامنے 8 ہے. کیا کہنے لگے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے میرے پروردگار, تو میرے دل
کو نہ پھسلانا، ہمارے دلوں کو نہ پھسلانا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ اپنی طرف سے رحمت نازل فرمانا۔ یا اللہ کیا کرے، کوئی در نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، در بھی تیرا ہے، گھر بھی تیرا ہے، دینے والا تو ہے، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی تو زوری زور دینے والا ہے۔ اللہ بے شک تو ہی تو زوری زور دینے والا ہے، مبالغہ کا صیغہ، یعنی تو اس سے مانگو کم تو تو کہتے ہیں ہاں کم مانگے ہو بندہ، اور لیتے جا اور لیتے جا اور لیتے جا۔ یا اللہ تو زوری زور دینے والا ہے، یا اللہ ہم تو اس سے مانگ رہے ہیں، مہربانی فرمانا، میرا دل جو ہے بعد میں پھسلانا نہیں۔ یہ جو تو نے آیات مبارکہ والی بارش اتاری ہوئی ہے قرآن مقدس کی شکل کے اندر ہے، یا اللہ یہ دل پر جاری اور ساری رہے۔ آیت حدیث پاک کا ایک حصہ ہو گیا، دو حصے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے اوپر جو ہدایت نامہ اترا ہے نا، یہ بھی بارش کی طرح ہے۔ جس طرح پاک زمین جو ہے نا وہ اوپر والی بارش کو قبول کر کے خوشگوار موسم بناتی ہے، اسی طرح یہ بھی اگر دل پاک ہے تو اس پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق